سورہ علم نشرح کا آغاز ہے. اسے سورۃ الانشراح بھی کہتے ہیں. سورۃ الانشراح اور سورہ علم نشرح اس کے دو نام ہیں. اس سورہ مبارکہ کا نمبر قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے یہ 94 ہے. نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 12 ہے. یہ سورہ مبارکہ مکی ہے اور ترتیب کے اعتبار سے دیکھا جائے یعنی نزول کی ترتیب، قرآن پاک کی ترتیب نہیں، نزول کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سورہ دوحا کا نمبر 11 ہے اور سورہ علم نشرح کا نمبر 12 ہے. تو ان کا زمانہ نزول تقریباً ایک ہی ہے. اس میں 8 آیتیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا. علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہ کھول دیا؟ یقیناً کھول دیا، اور آپ کو وہ علوم اور معارف عطا فرمائے کہ ساری مخلوق کا علم جمع کر دیا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم کا ذرہ بھی وہ نہیں بن سکتا. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ دور کر دیا. الذی انقض ظہرک، وہ جس نے آپ کی کمر کو بوجھل کر دیا، یعنی تبلیغ دین کا بوجھ. آپ کو یہ خیال تھا کہ مجھ پر بہت بڑی ذمہ داری ڈالی گئی، یہ ذمہ داری مجھے پوری کرنی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے لیے آسانی فرما دے اور یہ ذمہ داری آپ کے لیے پورا کرنا بہت آسان ہوا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا. اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد جبریل امین نے عرض کیا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ کا ذکر ہم نے اس قدر بلند کیا ہے کہ آپ کی تعظیم و محبت اور آپ کے ذکر کے بغیر میں اپنا ذکر بھی قبول نہیں کروں گا. اذان ہو، خطبہ ہو، نماز ہو، سب میں اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہے. یہاں تک کہ دعا اپنے لیے مانگی جائے اور دعا کے اول و آخر درود و سلام نہ پڑھے جائیں تو روایت میں آتا ہے وہ دعا بھی قبول نہیں ہوتی. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. فإن مع العسر یسرا، بس بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے. ان مع العسر یسرا، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے. اس بات کو 2 دفعہ ریپیٹ کیا گیا، یہ تاکید کے لیے ہے. یعنی مراد یہ ہے، یہ بات یاد رکھو کہ جو مشکل ہے اس مشکل کے ساتھ ہی آسانی تمہارے ساتھ آ رہی ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک منزل چڑھیں گے تو دوسری پہ جائیں گے نا. اسی مشکل میں حوصلے ہار دیں گے تو اگلی منزل پر کیسے جائیں گے؟ مشکل آ جائے تو سمجھ جائیے کہ اس اسٹیپ کے بعد دوسری منزل جو ہے وہ آسانی کی ہے. مگر اسی مشکل میں ہمت ہار دیں گے تو وہاں کیسے جائیں گے؟ یہ وہ آیت کریمہ ہے جو حوصلہ دینے والی آیت کریمہ ہے. بندہ پریشان ہو اور اسے کوئی آ کر یہ کہہ دے کہ دیکھو 3-4 دن کی پریشانی ہے، اس کے بعد تمہیں بہت بڑا نفع ملے گا، تو یہ سننے کے بعد 3-4 دن کی پریشانی کہ ایام کتنی آسانی سے کٹ جاتے ہیں. تو جب یہ ذہن بن جائے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے اور جو مشکل آئی ہے اس کے بعد یقیناً آسانی ہے، تو مشکل کے ایام میں صبر مل جاتا ہے. اور جب صبر ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ غیبی مدد فرماتا ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، پھر جب آپ نماز سے فارغ ہوں تو فَانْصَبْ، خوب دعائیں مانگیں. نماز کے فوراً بعد دعائیں مانگنا یہ بہت افضل ہے. ہم عام طور پر نماز کے بعد دعا مانگنے میں کوتاہی کرتے ہیں.
حالانکہ احادیث طیبہ میں ہے کہ نماز کے بعد مانگی جانے والی دعا فوراً قبول ہوتی ہے. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف اپنے آپ کو فارغ کر لیجئے. مراد یہ ہے کہ جب بھی انسان اپنے آپ کو رب کے سپرد کر دے گا اور اپنے آپ کو فارغ کر لے گا ہر دنیاوی فکروں سے، یوں سمجھیے ہر معاملہ اللہ کے سپرد کر دینے والا پھر کبھی پریشان نہیں ہوتا. اللہ تعالی اس کی ذمہ داری لیتا ہے. وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے. تو اللہ کی طرف تمام کاموں سے فارغ ہو کر توجہ کب کریں گے؟ جب ہمارا بھروسہ اللہ پر ہوگا اور معاملات اللہ کے سپرد کر دیں. سورہ علم نشرہ کا آغاز ہے، اسے سورۃ الانشراح بھی کہتے ہیں.